آج کے شو میں پینے کے پانی میں خطرناک زہریلے مادے کا انکشاف، آرسینک ملے پانی سے 6 کروڑ زندگیوں کو لاحق خطرات، اقدامات کیا؟ تحقیق کے پریشان کن نتائج، قابو کیسے پایا جائے؟ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ جو پانی ہم پیتے ہیں اس پر اور ریسرچ صوبہ سندھ کے حوالے سے واٹر کمیشن رپورٹ آئی تھی، جس میں آج بھی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہا گیا کہ 84% 84% تک 85% تک پانی ایسا ہے جو کہ زہریلا ہے، پوائزنس ہے، جس کو پینے سے اس پر مضر صحت ہے، جو صوبہ سندھ کے لیے موضوع نہیں ہے جو لوگ پیتے ہیں پانی۔ لیکن امپورٹنٹلی ایک ریسرچ جو کہ سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ایکوا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کنڈکٹ کری ہے، جس ریسرچ میں کہا گیا کہ پورے پاکستان میں 1200 ویلز میں انہوں نے جب ریسرچ کری تو آرسینک کتنا پانی میں پایا جاتا ہے، جس کی مقدار WHO کے سٹینڈرڈز کے مطابق 10 مائکرو گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے علاقے ایسے پاکستان میں جہاں یہ مقدار 200 مائکرو گرام سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ انتہائی مضر صحت کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آرسینک ہوتا کیا ہے، اور ہم جب پروگرام کر رہے ہیں اور پانی کی بات کر رہے ہیں تو بیسک نیسیسٹی پانی ہے، اور اس میں اگر زہر ملا ہوا ہے تو اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، آسان حل ہے، مشکل حل ہے، گورننس کا کیا اس میں رول ہوتا ہے، یہ بھی بات کرتے ہیں۔ معزز پینل ساتھ ہوگا، لیکن پہلے ڈاکٹر قدیر خان صاحب، ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ساتھ ہیں پروگرام میں ہمارے موجود۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے جوائن کیا پروگرام میں، سر یہ آرسینک ہے کیا، پہلے تو یہ بتائیں، اور آرسینک پانی میں کس طرح آتا ہے، اور پھر پانی سے انسان کے جسم تک کیسے داخل ہونے کا جو پورا مرحلہ ہے، یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈان پیپر میں بھی سب سے پہلے فرنٹ پیج پہ یہ خبر آئی تھی جی، اور اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑا چڑھا کر یہ پیش کر دیے خطرات۔ دیکھیے بڑا چڑھانے کی بات نہیں، بات یہ کہ 5 مریں یا 20 مریں یا 100 مریں، زہر ہے جس سے کم لوگ مریں یا زیادہ مریں، تو یہ ہوتی ہے دھات، جس طرح آپ کا لیڈ نہیں ہوتا شیشہ جی، اسی طرح کی ایک دھات ہے۔ دیکھیے شیشہ بھی جو ہے اگر وہ آپ پی لیں پانی میں چلا جائے تو اس سے بھی بہت ہی مضر اثرات ہوتے ہیں صحت پر۔ اور انگریز یہ کرتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار یعنی آزادی سے پہلے کہ کنووں میں یہ بہت سارا وہ ڈال دیتا تھا، کیا نام ہے، لیڈ شیشہ، تاکہ لوگ اس سے جو پانی پیئیں تو وہ زہریلے ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اور ان کی صحت خراب ہو جائے اور مر جائیں جی۔ تو یہ جو ہے یہ قدرتی طریقے سے زمین میں آتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب دنیا سالیڈیفائی ہوئی تھی یعنی ٹھوس بنی تھی جی، تو اس سے پہلے لیکوڈ تھی، جب وہ لیکوڈ دھیرے دھیرے جمنا شروع ہوا، ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، تو بہت سی دھاتیں جو تھی وہ اوپر آ گئیں جو بہت ہی ہلکی تھیں، جیسے کوارتز ہے اور الومینیم وغیرہ ہیں، یہ زیادہ آ گئے، اور یہ جو ہے آرسینک وغیرہ اس کا یہ تھوڑا سا نیچے رہے۔ اب پانی جو ہے جب ہم پانی لیتے ہیں تو وہ کافی نیچے سے ہم لیتے ہیں، کئی 100 فٹ کھدائی کر کے یہ جی، اور دھیرے 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 یہ آرسینک دھیرے دھیرے اوپر آتا جا رہا ہے، اس پانی میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے کینسر اور گردے اور بیماریاں اور جلد کی بیماریاں سب میں نے کالم میں سب لکھی کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ خطرہ مطلب اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں ایکول ہے، یعنی اربن اور رورل ڈیوائیڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے، یا جہاں ٹیوب ویل زیادہ استعمال ہوتے ہیں، گراؤنڈ واٹر استعمال ہوتے ہیں، وہاں زیادہ ہے، یہ ایکولی پورے پاکستان میں خطرہ یہ ہے؟ اور 60 ملین کی جو انہوں نے اسٹیمیٹ دیا ہے سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ نے، تقریباً 6 کروڑ آبادی بنتی ہے، تو یہ اکراس دا بورڈ پورے ملک کی 6 کروڑ آبادی ہے جس کو خطرہ ہے اس زہر سے؟ پورے ملک کو خطرہ ہے، جہاں جہاں بھی دیکھیے ٹیسٹ کرنا اس کا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیبارٹری ہے ادھر کی جب ہم ٹیسٹ کر کے بتا دیں گے جہاں سے پانی نکل رہا ہے کہ اس میں آرسینک ہے یا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں ہمارے یہاں سے بھی زیادہ، ہمارے یہاں زیادہ تر جو سمندر کے کنارے اور دوسری جگہ دریاؤں کے کنارے اور جہاں ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں وہاں زیادہ یہ موجود ہے۔ تو بنگلہ دیش کا میں نے بارے میں لکھا تھا، پروفیسر اسام ہیں، ابو الاسام، جارج میسن یونیورسٹی میں ہیں، اور انہوں نے ایک ورلڈ وائڈ کمپٹیشن ہوا تھا جس میں $1 ملین کا آفر تھا اور ایک گولڈ میڈل کا، کوئی بھی ایسا فلٹر بنا دے جس سے کہ آرسینک بالکل نکل جائے اور اس کے اندر بجلی کا بھی استعمال نہیں اور سستا بھی ہو۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی 10 سال کام کیا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا کہ انہوں نے ایسا فلٹر ایجاد کر لیا کہ جس کے بعد پارٹس پر ملین بھی آرسینک جو تھا وہ نہیں موجود تھا پانی میں. دنیا بھر کے لیبارٹری نے اس کو ٹیسٹ کیا, انہوں نے ایسے فلٹر بنائے, اور وہ فلٹر کی قیمت جو تھی, جو چھوٹا فلٹر تھا وہ $12-13 کا, جو بڑا تھا وہ $25-30 کا. ڈاکٹر صاحب میں نے اس پہ پڑھا, لیکن ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کوئی خاص فلٹر ہے جو جس کے ذریعے ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی RO پلانٹ جو ریورس آسموسس پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے آرسینک کو اس میں سے نکالا, یعنی اٹ از اے ویری اسپیسیفک انوینشن, یعنی کوئی بہت ہی جدید کمپلیکیٹڈ نظام تو نہیں چاہیے اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کو؟ یہ ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی نارمل RO پلانٹ اس کو صاف کر سکتا ہے؟ کوئی ضرورت ہے کہ اس کے خاص کچھ اس میں ہو؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ایفینٹی رکھتی ہیں, ایک دوسرے سے چپک جاتی ہیں. تو انہوں نے اسٹیل وول جو ہوتا ہے نا, یہ استعمال کیا اوپر, اور اسٹیل وول میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آرسینک کو فوری پکڑ لیتا ہے. اچھا, تو انہوں نے وہ استعمال کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ریت اور کوئلہ اور اینٹ کے ٹکڑے وغیرہ اس طرح انہوں نے سسٹمیٹیکلی لگائے اور چیک کیا, تو اس سے پتہ لگا کہ بعد میں ان کا جو پانی تھا وہ بہت بالکل صاف, اس کے اندر رتی برابر بھی, رائی برابر بھی آرسینک نہیں تھا. پوری دنیا والوں نے ٹیسٹ کیا لیبارٹریز نے, اور ان کو پھر $1 ملین ملا, جو کہ نوبل پرائز سے زیادہ ہے, اور ایک گولڈ میڈل بھی ملا. اور دیکھیے جس طرح کے پینسلین اور انسولین کے فوائد ہیں کہ لاکھوں کے کروڑوں لوگوں کی جان بچ جاتی ہے, اسی طرح اس ایجاد کی بھی وہی اہمیت ہے, اور اس سے بھی ابھی کروڑوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں, اور ان کی جان بچ رہی ہے, اور بیماریوں سے محفوظ ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں بڑی سخت ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ٹاسک فورس بنا دی جائے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہ نہیں بنتا, ایسی چیزوں کو پیسہ خرچ نہیں ہوتا. آپ سے آسان سب سے کام ہے کہ سڑک بنا لو, پل بنا لو, فلائی اوور بنا لو, اس کو خوب رشوت کھاؤ اور باقی بھول جاؤ, عوام مرے تو مرے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو پانی منگا کے اس سے پی لیں گے وہاں سے فلٹر سے. میں سے پھر یہ پوچھوں کہ آپ نے جو سینو فلٹر کا ذکر کیا, بنگلہ دیش کے ایک سائنسدان نے اس کو وہاں پر جس کو انعام بھی ملا $1 ملین کا, سر یہ پاکستان میں یعنی ضروری ہے کہ سائنو فلٹر ہی ہو یا کوئی بھی RO پلانٹ اس کو ختم کر سکتا ہے اس مسئلے کو, اور گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے اس کیمیکل کو ختم کرنے کے لیے پانی سے؟ سیفن بھائی وہ دینے کو تیار ہیں, وہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, وہ پیسے نہیں مانگ رہے کہ کوئی اس کا, وہ انہوں نے آفر کیے ہیں بہت سارے کہ کوئی بھی ان سے سیکھ لے اور یہ کارخانے لگا اور بنانا شروع کر دے. یہ کوئی مشکل کام نہیں, بہت ہی آسان چیزیں ہیں اس کے اندر, اور وہ مدد کرنے کو تیار ہیں. وہ میری بہت عزت کرتے ہیں بیچارے, اور بہت ہی نفیس انسان ہیں. ہماری دوست کی بیٹی وہاں گئی تھی, ان کے وہاں ٹھہری, وہ کہتے ہیں کہ اتنے نفیس اور خوش مزاج انسان ہیں وہ میاں بیوی, تو وہ تیار ہیں پاکستان کو مدد کرنے کو, دینے کو. سوال یہ ہے کہ حکومت اس میں انٹرسٹ لینا, لیکن یہاں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں سڑک بنانے میں, پل بنانے میں, موٹر بس بنانے میں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو صحت کا معاملہ ہے اس کے اندر ذرا بھی دھیان دیجیے. آپ دیکھیں کہ کتنی نقلی دوائیں مل رہی ہیں زہریلی, جن سے لوگ مر جائیں گے اور مر جاتے ہیں. تو اس کی اگر ایک اچھا سا ٹاسک فورس بنائی جائے کوئی اچھے ڈاکٹر کی نگرانی میں, اور اس کا ایک اچھی سی فیکٹری لگا لی جائے ان سے پوچھ کر, اور یہ فلٹر دے دیے جائیں جس علاقے میں زیادہ ہے وہاں میں فلٹر دے دی جائے. اور یہ بڑے لمبے عرصے تک چلتے ہیں یہ فلٹر, کئی سال چلتا ہے ایک فلٹر اگر آپ لگا لیں تو. ٹھیک ہے سر, اس کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سائنو فلٹر. ڈاکٹر حسام, بنگلہ دیش میں یہ معاملہ آ چکا ہے اور وہاں پر بھی ساؤتھ ایشیا ہی پورا فیس کر رہا ہے آرسینک کو. شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں, اور معروف ایٹمی سائنسدان ہیں, یہ بتا رہے ہیں کتنا بڑا خطرہ ہے. میرے ساتھ شہاب اوستو صاحب ماہر قانون بھی ہیں اور پٹیشنر ہیں واٹر کمیشن کے حوالے سے, کیونکہ پانی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اہم ترین پٹیشن جس کے بعد اہم ترین فیصلے, ایک کمیشن بنا, اس نے تحقیق کری. ہمیں کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں نصرت سحر عباسی صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی سینئر رہنما ہیں اور صوبہ سندھ میں اپوزیشن کی متحرک ترین رہنما آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے بھی عہدیدار ڈاکٹر قیصر سجاد کچھ دیر میں ساتھ ہوں گے. نصرت عباسی صاحبہ, آپ نے ابھی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو سنا, وہ ٹیکنیکلی سمجھا رہے تھے اس کے سولوشن کیا ہے. مسئلے پانی زہر ہے, آپ کے بچے, ہم سب, پوری دنیا, آپ لوگ سب, غریب امیر سب پی رہے ہیں تو پانی, اس میں تو کوئی تفریق بھی نہیں ہے, کوئی کون کیا کیا نہیں. اگر اب یہ رپورٹ پڑھتے ہیں اس میں جب بتایا جاتا ہے کہ 60 ملین پاپولیشن پاکستان کی خطرہ ہے کہ وہ زہر پی رہی ہے, آرسینک زہر پی رہی ہے, یہ کتنا بڑا الارمنگ فیکٹ ہے جو ہمارے سامنے آیا اس رپورٹ میں جو سوئٹزرلینڈ کی فیڈرل انسٹیٹیوٹ لے کر آیا. تھینک یو سو مچ سیفان, تھینک یو کہ بہت اہم ٹاپک لے کر بیٹھے ہیں آپ, جو ہماری آپ سب کی اور ہماری زندگی ہے پانی. اور پانی کے حوالے سے ہم تو کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ
پانی خراب ہو رہا ہے, پینے کا پانی گدلا ہو رہا ہے. مطلب یہ تو مسلسل ایک سلسلہ ہے, لیکن اس سلسلے کو اس کو ختم کرنے کے لیے, اس میں ایفرٹس لینے کے لیے, اس کے لیے کوئی ایمرجنسی لیول پر کوئی بڑے ایسے کام کرنے کے لیے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. خاص طور پر ہم نے پچھلے 5 سالوں میں بھی کتنی ہی بار اسمبلی میں اس چیز پر بات ہوئی, ریزولوشن پیش کیے گئے, مختلف حوالوں سے ڈسکشن ہوئی, لیکن اس کا حل جو ہے وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ہاں گورنمنٹ اس کا کوئی حل نکال رہی ہو. اب یہ جو جتنے فگرز ہمیں سامنے نظر آتے ہیں, یقین مانے مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ ہر چیز, ہر مسئلہ, ہر ایشو جو ہے وہ اٹھا کر اب ہم عدالتوں میں لے جائیں اور وہیں کا کوئی حل ہمیں ملے تو ملے. ادروائز گورنمنٹ اب اس قابل نہیں رہی کہ ان سے ہم کسی بھی حوالے سے کوئی حل مانگے. اب مجھے بتائیں, آرسینک جو پینے کا پانی, اور زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ زمینی پانی پی رہے ہیں, اور وہی پانی زیادہ تر ہماری فصلوں پہ بھی, ہماری زرعی جو ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے وہاں پر بھی یہی سارا پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سبزیاں بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم پانی بھی وہی پی رہے ہیں, ہمارے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے وہ بھی اسی سیوریج ملا پانی آتا ہے. میں خیرپور میں رہتی ہوں, میرے گھروں میں جو ٹیپ واٹر آتا ہے اس میں اتنی کبھی کبھی اسمیل, تو ہم لوگوں نے تو توبہ کر دی دریا سے کوشش کر کے پانی وہاں سے, اور آدھے سے زیادہ لوگ وہاں سے. تو یہ ہر شہر, ہر گلی, ہر گاؤں کا یہ مسئلہ ہے کہ صاف پانی ہمیں پینے کو مہیا نہیں ہے. تو ہم صرف پینے کے پانی کے علاوہ اگر دوسری چیزیں ہم یوز کریں, دوسری چیزوں میں پانی یوز کر رہے ہیں, تو وہ پانی کس طرح. اچھا, اب پانی میں تفریق تو ہے, غریب بیچارہ وہی تالابوں سے, وہی کینال سے, وہی کنویں سے پی رہا ہے. آپ امیر آدمی کو دیکھیں, ان کی گاڑیوں میں, ان کے گھروں میں, ان کی ہر جگہ ان کے ہاتھ میں ایک بوٹل ہوتی ہے, ان کو تو بھائی مل جاتا ہے صاف پانی جو مختلف شاپ سے, اور وہ صاف ملا پانی بوٹلز کی شکل میں لے لیتے ہیں. غریب آدمی کہاں جائے, وہ تو وہی گٹر ملا پانی پی رہا ہے. اور ہمارے یہاں جب ہم چیختے ہیں, چلاتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو ججز فیصلہ دے دیتے ہیں. بڑی اہم بات ہے, لیکن آپ نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ کورٹ کی طرف لے جانے پڑتے ہیں. شاہ بوستو صاحب ساتھ معذرت ہوں, ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ان کا امپورٹنٹ کمنٹ ان کا بھی حاصل کریں گے. اور کیونکہ آرسینک یہ کیا کوئی نیا فیکٹر ہے جو ساؤتھ ایشیا میں بڑا پریویل کرتا ہے, اور جو واٹر کمیشن نے رپورٹ بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا, جس کا آج بھی ذکر ہوا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف واٹر ریسرچ کی طرف سے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, کہ صوبہ سندھ میں 84% پانی ایسا ہے جو کہ ناقابل استعمال ہے. تو اس کا آرسینک کی اس رپورٹ سے کیا کوریلیشن بنتا ہے, یہ بھی ہم جانیں گے, سمجھیں گے, ٹیکنیکلی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اہم ترین پروگرام اس وقت ہے. ہم سیاست پر, سیاسی ایشوز پر, جن کی اہمیت ہوتی ہے اپنی جگہ, گورننس کے معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو آج پروگرام کر رہے ہیں اس کا تعلق اس بیسک ضرورت سے جس کے بغیر شاید ہم زندہ نہیں رہ سکتے, یقینی طور پہ زندہ نہیں رہ سکتے, پانی. اور پانی کے اوپر جو ریسرچ سامنے آئی ہے سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ کی, جس نے پاکستان کے 1200 ویلز میں ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے لے کر آیا کہ آرسینک زہر ایک پوائزن ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں پانی میں پایا جاتا ہے, جس کے خطرہ, جس سے تقریباً 60 ملین 6 کروڑ کے قریب آبادی کو نسبت ہے. یہ زہر انڈسٹریل واٹر کے ذریعے پانی میں, انڈر گراؤنڈ واٹر میں, اور اس کے بعد ہمارے اس وقت گلاس میں اور پھر ہمارے جسم میں مختلف بیماریاں پیدا کر سکتا ہے. اس کے مختلف جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں یہ جانیں گے, لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 10 مائکرو گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے بعض علاقوں میں 200 مائکرو گرامز تک پانی میں یہ آرسینک پایا گیا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ساتھ تھے پروگرام میں ابھی, انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ایسا کوئی سلوشن ہے, وہاں کے سائنسدان کو $1 ملین کا انعام ملا ہے اس کا سلوشن ایجاد کرنے کے لیے. وہ کتنا پریکٹیکل ہے, سائنو فلٹر کی انہوں نے بات کی ہے. شاہ بوستو صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو پیٹیشنر ہیں واٹر کمیشن کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو ابھی فرما بھی رہی تھی گفتگو, اور ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید پروگرام. شاہ بوستو صاحب آپ سے اسپیسیفکلی آرسینک, از اٹ سم تھنگ نیو, یا آپ نے جو وہ 84% والی رپورٹ تھی جس دن واٹر سندھ میں تھا, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ شاہ بوستو صاحب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ سب سے پریشس ایسٹ ہے ہمارا, اور جیسے آپ نے درست فرمایا کہ پانی کے بغیر انسانی زندگی اور ماحولیات ناممکن ہے. لیکن انفارچونیٹلی پانی کو سب سے زیادہ ضائع
اور پانی کے متعلق آج تک کوئی پبلک پالیسی، کوئی گورنمنٹ نے کوئی پہ کوئی دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ایک تو پانی کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو نیچرل ہمارے جو ذخیرے تھے، خاص طور پہ سب سوائل واٹر تھا، جو جیسے شکارپور ہے، لاڑکانہ ہے، بہت سے شہر ہیں جہاں پہ سب سوائل واٹر تھا اور وہ بہترین واٹر تھا اور وہ لوگ صدیوں سے استعمال کر رہے تھے، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے کوئی حالانکہ ادارے بھی موجود ہیں لیکن کوئی دھیان نہیں دیا، جس کے نتیجے میں وہ سب سوائل واٹر جو ہے وہ اب وہ آرسینک ہو گئے، کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ کوئی پراپر سیویج کا نظام نہیں ہے، تو لوگوں نے اپنے طور پہ سیپٹک ٹینکس جو ہیں وہ اندر زمین میں گڑھے کھود کے ڈال دی ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پھر وہ جب وہ بھر جاتی ہیں تو وہ سب سوائل واٹر سے مل جاتا ہے۔ پھر آپ جب یہ پورے شہروں کا انہوں نے سیوریج کا نظام چونکہ تباہ ہو چکا ہے سندھ میں، تو سارے شہروں کے سیوریج جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نہروں میں، کینالز میں اور دریائے سندھ میں ڈال رہے ہیں۔ پریکٹیکلی اس وقت ہماری جو ریور سسٹم ہے سندھ میں وہ بہت بڑا ایک سیوریج کا نظام بن گیا ہے، لیکن سیوریج سے آرسینک کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو انڈسٹریل واٹر جو کنٹامینیشن ہے وہ ہے، یہ تو ایگریکلچر ویسٹ اور ایگریکلچر کیمیکلز بیسکلی۔ جی ہاں، آرسینک کا جیسے میں نے گزارش کی کہ جب آپ ایگریکلچر میں پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں وہ بھی زمین کے اندر جب جا کے سب سوائل واٹر سے ملتا ہے، آرسینک آپ کو سب سوائل واٹر میں ملے گی۔ اچھا، جو سرفیس واٹر ہے اس میں پرابلم جب میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے بیسیکلی کہ انڈسٹریل جو ایفلوئنٹ ہے وہ بھی دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، ہاسپٹل کا ایفلوئنٹ بھی دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، میونسپلٹی کا سارا جو بھی ایفلوئنٹ ہے وہ دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، اور پھر انفارچونیٹلی دریاؤں سے ہی لوگوں کو پانی دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ حیدرآباد جائیں، پھلیلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھلیلی آپ نہیں کہیں گے کہ پھلیلی ایک فریش واٹر ریور ہے، آپ کہیں گے کہ یہ گٹر کا ایک نالہ ہے۔ سکھر میں جب ہم کمیشن گئی تھی وہاں پہ جج صاحب بھی تھے اور سکھر کے لوکل بیوروکریسی بھی تھی، آپ یقین کریں 3 جگہوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ سارے سکھر کا جو پورے سکھر کا سیوریج جو ہے وہ اوپر سے پھینک رہے تھے، وہی سیوریج نیچے آ رہا تھا، پھر وہیں سے یہ فوٹیجز بھی آپ کے واٹر کمیشن کا جو دورہ تھا اس کے فوٹیجز بھی ہم نے حاصل کیے ہیں، وہ ہم دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر جو آپ نے مختلف۔ تو اب جب آپ نے دریاؤں کو سیوریج کے بڑے بڑے نالوں میں تبدیل کر دیا اور پھر آپ نے وہاں سے پانی لوگوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا، اور وہ پانی جو ہے وہ دراصل پانی نہیں ہے، وہ سیوریج بھی ہے جس میں انڈسٹریل، میونسپل، ہاسپٹل سیوریج بھی شامل ہے، یعنی صرف آرسینک نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت کچھ شامل ہو گیا، میٹلز ہیں اس میں آپ کے مائکرو بایولوجیکل کنٹینٹس ہیں، اس میں سالڈز جو ٹی ڈی ایس کو کہتے ہیں وہ ہیں۔ اب پھر اندازہ کریں کہ یہ سارا پورے پاکستان کا بھی جو جتنا سیوریج ہے یا جتنے بھی جو ایفلوئنٹس ہوتے ہیں وہ آ کے پھر سندھ میں، چونکہ ساؤتھ میں ہم وہ سارے وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے شاہ صاحب۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں سندھ میں اس لیے بہت شدید یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ہم ساؤتھ میں ہیں، ہم ٹیل میں ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ پھر جب سمندر کی آپ حالت دیکھیں کہ ڈیلی تقریباً 50 کروڑ گیلن را سیوریج جو ہے وہ گر رہا ہے سمندر میں، اور اس کی وجہ سے آپ سوچیں کہ مرین لائف تباہ ہو چکی ہے، مینگرووز تباہ ہو چکے ہیں، فش، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈیلی کی بیسس پہ 50 کروڑ، یہ جو آپ جا کے بیچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بیچ پہ جو پانی ہے یہ سارے کا سارا پانی کنٹیمنیٹڈ پانی، کیونکہ 50 کروڑ گیلن ڈیلی گر رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اور اس میں انڈسٹریل، میونسپل اور ہاسپٹل سب شامل ہیں، سارا سیوریج جو ہے وہ سمندر کو بھی انہوں نے ایک طرح سے بڑا ایک گٹر بنا دیا ہے، اور کوئی پبلک پالیسی نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کا میں ایک گزارش صرف کروں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو کمیشن بنی تھی، اور کمیشن بہت سائنٹیفک طریقے سے کمیشن نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ پورے سندھ میں جب کمیشن کی رپورٹ پہلے آئی تھی مارچ میں تو 77% کے قریب پانی پورے سندھ میں خراب تھا، اب 84% خراب ہے آج بھی، اور کراچی کا 92% خراب ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو 12 یا 13 آنریبل سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دیے تھے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس میں فلٹر پلانٹس کو چلانا تھا،
ٹریٹمنٹ پلانٹس کو چلانا تھا, ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا تھا, وہاں پہ انسینریٹرز لگانے تھے, بہت سارے آرڈرز تھے 13-14. آپ یقین کریں 6 مہینے گزر گئے ایک بھی آرڈر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. یہی تو فقدان ہے جس کے نتیجے میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دی ہے. شاہب صاحب آؤں گا کیونکہ یہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اس پر کس طرح آتا ہے, اور ابھی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ صرف آرسینک نہیں ہے, اسے اور بھی بہت سے کمپوننٹس ہیں اور گورننس یعنی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, خطرہ کیا ہے؟ یعنی جب ہم یہ سنتے ہیں, اور آج بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں 84% کا ذکر جو ابھی اوستو صاحب نے کیا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف واٹر ریسرچ نے کہا, اور جب سوئٹزرلینڈ فیڈرل انسٹیٹیوٹ یہ کہتا ہے, سوئس انسٹیٹیوٹ فیڈرل انسٹیٹیوٹ واٹر سائنسز پہ یہ کہتا ہے, ایکوا سائنسز پہ, کہ آرسینک ہے اور 50 ملین 60 ملین پاپولیشن کو خطرہ ہے. یہ آرسینک سے خطرہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب؟ میڈیکل ٹرمز میں آرسینک اگر پانی میں ہے ہمارے اور ہم پی رہے ہیں تو ہمارے لیے نقصان کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ جی, ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بات کہنا بہت ضروری ہے میرے لیے, کیونکہ ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ صحت اور ایجوکیشن کے علاوہ صرف اور صرف چینل پہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. لگتا یہ کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن اور صحت بہت فرسٹ کلاس چل رہا ہے, لیکن برعکس اس کے کہ بیڑا غرق ہوا ہے لوگوں کی صحت کا, اور سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. اور اس کی ایک مثال جس پہ آج آپ بات کر رہے ہیں پانی کے اوپر. اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ WHO کی رپورٹ کے مطابق بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو بات کی ہے شاہ صاحب نے یہ بالکل درست ہے کہ آرسینک سے تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو جسم کے ہر حصے کا کینسر ہو سکتا ہے, سمپل سی بات ہے, اور وہ گردے کو خراب کرتا ہے, لنگز کو خراب کرتا ہے, پھیپڑے کو خراب کرتا ہے, جلد کو خراب کرتا ہے, اور یہ سلو پوائزن ہے. کوئی ایک دن کے اندر یہ اس میں خرابی نہیں آتی ہے, آہستہ آہستہ اس میں خرابی آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بارہا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں پانی کا جو استعمال ہے, جتنا بھی استعمال ہوتا ہے, اول تو پانی سرکار کی طرف سے سپلائی نہیں ہے, لیکن جتنے بھی سپلائی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس میں بیکٹیریل کی کنٹامنیشن ہے, اس میں پیراسائٹس کی کنٹامنیشن ہے, جس کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ افراد ہر سال پانی سے پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا, مجھے بریک کا صاحب کہا جا رہا ہے 30 لاکھ افراد پہ میں بریک لوں گا, اور نصرت عباسی صاحبہ سے بھی پوچھیں گے, کیونکہ جب بھی شاہب صاحب بات کر رہے تھے یہ بھی اس وقت چوک نہیں تھی اس پوری صورتحال پہ. ہم بھی اس وقت واٹر کمیشن کے سامنے جو معاملات ہیں, اور کیسا بھی اپنا میڈیکل اوپینین دے رہے ہیں اس بات پر. بے نقاب میں اس بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. اہم ترین معاملہ آج ہم نے اٹھایا ہے, اس پر اور گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین انکشافات آج کے پروگرام میں واٹر کمیشن رپورٹ سے منسلک ہیں, اور کچھ جو نئی ریسرچ آئی ہے جس رپورٹ کو کچھ ہی پبلیکیشنز میں جگہ ملی ہے, مین پبلیکیشنز میں ملی ہے پرنٹ میں, لیکن الیکٹرانک میڈیا میں شاید پہلی بار, اور جس طرح کمپریہنسولی کوشش کر رہے ہیں کور کر سکیں, صرف اس نیت کے ساتھ کہ اویئرنیس کریٹ ہو سکے ہم میں کہ ہم جو پی رہے ہیں پانی اس میں کتنا زہر, کتنا آرسینک ہے, اور اس آرسینک سے خطرات کیا ہیں. ابھی ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سلو پوائزننگ ہے, سلو پوائزن ہے اس پر, یعنی فوری طور پر تو آپ کو اثر نہیں ہوگا, لیکن آگے چل کے کینسر اور مختلف مہلک بیماریاں, مہلک امراض اس سے ہو سکتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں. نصرت سحر عباسی صاحب, آپ نے ابھی سنا جو شاہب صاحب نے واٹر کمیشن کے بعد, پھر اس رپورٹ میں چیزیں سامنے آئی ہیں, یعنی یہ سب سننے کے بعد اب ہماری رستہ کیا بچتا ہے بطور عام شہری, عام پاکستانی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کے لیے رستہ کیا بچتا ہے, کس طرح پانی کنزیوم کرے, اور ان کے حل کیا ہے, یعنی کیا وہ کریں, کیا سلوشن ہے ان کے لیے اس پر؟ وہ تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں گے, سیاستدانوں کی طرف, آپ کے نزدیک کیا سلوشن ہے؟ سیفان, آپ عام آدمی, عام شہری کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کرے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ عام جو بھی آپ کا پروگرام سن رہا ہوگا نا وہ کہہ رہا ہوگا خدا کا واسطہ ہے کہ میں نہ سنوں تو اچھا ہے, یہ ساری باتیں مجھے نہ معلوم تو اچھا ہے, کہ میں جب مجھے پتا ہے کہ میں جو پانی پی رہا ہوں, جس سے میں کلی کر رہا ہوں, جس سے میں نہا رہا ہوں, یہ پانی ایک چیز ملا ہوا نہیں ہے, یہ سیوریج ملا ہوا نہیں ہے, اس میں
انڈسٹریز کا ہے, صنعت کا فضلہ پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کس کس کا فضلہ اس میں مکس ہے, وہ سارا مکسچر ہاسپٹلس کا. اور حقیقت ہے نا یہاں پہ یہ ساری چیزیں بس نکال کے پھینکتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, ڈال دیتے ہیں, وہ سمندر میں جا رہا ہے, دریاؤں میں جا رہا ہے, پھر ہمارے گھروں میں نلکوں میں آ رہا ہے, پھر ہم مزے سے وہ پی رہے ہیں. ہاں ہم عام شہری ہم سب تو پی رہے ہیں, لیکن وہ جو بڑی ہماری اشرفیہ جو بڑے پیسے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں تو بڑے بڑے آتے ہیں, ٹرک آتے ہیں, پانی آتا ہے, مزے سے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. اور بھائی خدا کا واسطہ ہے, ہم لوگ ویسے ہی بہت ہزار قسم کے اور دوسرے مسائل ہیں. یہاں پر کراچی میں لوگ بوتلیں اور وہ اٹھا اٹھا کر پینے کے پانی کے لیے تلاشتے ہیں, جگہ جگہ کے پینے کا پانی نہیں ہے, اور جو پھر پینے کا وہ پانی ملے وہ اتنا اذیتناک اس کی اسٹوری ہے کہ سن کر ہی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ پینے کا پانی خراب, پھر وہ پینے کا پانی پیئیں ہم, پھر ہم بیمار ہوں, پھر ہم ہاسپٹل میں جائیں, پھر وہاں پر نقلی دوائیں, ڈاکٹرز جو ہیں نقلی ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں, کہیں موجود نہیں ہیں, وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر وہ مر جائے, مرنے کے بعد اس کو قبرستان میں جگہ نہ ملے, قبر نہ ملے, وہاں پر بھی کرپشن. سیفان ہم کہاں جائیں؟ مطلب پورے پاکستان میں جو حالات ہیں اور پھر سندھ کا جو حال ہے, ہم تو رونا روتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے, خاص طور پر میں تو پیپلز پارٹی کے جو ہمارے رول کر رہے ہیں ہم پر, ان کے ساری جائیدادیں باہر, ان کے گھر وہاں دھوری دھوری شہریت ان کی ہے, ان کے بچے سب باہر پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر وہ ان کی عیاشیاں ہیں. یہاں پر غریبوں کے لیے کیا سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ رہا ہے. اسمبلی میں بولتے ہیں, اسمبلی میں قوانین پاس کرواتے ہیں, وہ بھی شیلف میں پڑے رہ جاتے ہیں. ایک چیز ایز پالیسی میکر یا پھر آپ لا میکر, آپ کے نزدیک یہ چیز کتنی اہم ہے جس کو ہم شاید نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ایک سینسس ہوا ہے, پاکستان کی پاپولیشن گروتھ جس میں 2.5% آئی ہے, اور اس کے ایسٹیمیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے 2030 تک شاید 300 ملین پھر 400 ملین تک یہ پاپولیشن پہنچ جائے, ہم دنیا کی موسٹ کراؤڈڈ پاپولیشن, سب میں زیادہ بڑا ملک بن جائے, یعنی پاپولیشن کے لحاظ سے ابھی 5ویں نمبر پہ 6 نمبر پہ شاید اور بڑھ جائیں. ہمارے پاس پانی کی قلت ہے, یہ عوام بڑھتی جا رہی ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور پانی جو مل رہا ہے وہ بھی اگر اس طرح کا ہے, تو کوئی پالیسی میکر سوچ رہے ہیں اس بارے میں نصر صاحب کہ یہ کیا ہے؟ اگر پاپولیشن بوم جو اس وقت آگے ایکسپلوڈ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد پانی کہاں سے آئے گا اور صاف پانی کہاں سے آئے گا؟ سب سے بڑا سوال تو دیکھیے سیفان, یہ ہے ان لوگوں کی سوچنے کی بات جن کو عوام سے محبت ہے, عوام کی تکلیف کا, ان کو درد کا احساس ہے. یہاں پر احساس کس کو ہے؟ یہاں پر یہ احساس ہے کہ اتنے میں کتنی کمیشن ہے, ادھر سے کتنی کمیشن آ رہی ہے, مجھے اوپر کتنی کمیشن پہنچانی ہے. سارا دن اسی اس میں چکروں میں لگے ہوئے سارے سیاستدان. ہمارے یہاں سندھ میں کون سوچتا ہے؟ مجھے بتائیے, یہاں پر شہاب صاحب جیسے لوگ سارا دن, لیکن پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ہاں میں سمجھ رہی ہوں, لیکن ہم جہاں سے بلونگ کر رہے ہیں سیفان, ہم جہاں سے بلونگ کر رہے ہیں ہم وہاں کی بات کریں گے نا. ہم تو ایسے علاقوں سے, گاؤں گوٹھوں سے, جہاں پر وہ نلکوں کا پانی ہوتا ہے, جو زمین سے پانی آ رہا ہوتا ہے, یا ٹیوب ویل سے پانی آ رہا تھا, یا کنویں سے پانی آ رہا ہے, یا پھر جو نلکوں میں پانی آ رہا تھا, وہ بھی جو شہاب صاحب نے بتا دیا کہ سکھر ہے, خیرپور ہے, جیکم آباد ہے, لاڑکانہ ہے, وہاں سارے لوگ وہ گٹروں میں لا پانی پی رہے ہیں. تو بھائی یہاں پر جو سیاستدان ہیں ہمارے, ان کی جو بیماریاں ہیں ان کو تو منٹوں میں مل جاتا ہے, ویزا بھی مل جاتا ہے, پرمیشن بھی مل جاتی ہے, اگر کیسز بھی ہیں کچھ میں جائیں بھائی ہم باہر علاج کروانے جا رہے ہیں. اور بھائی ہم کہاں جائیں, غریب لوگ کہاں جائیں, ان کا یہاں پر کوئی والی وارث نہیں ہے. تو حالات جو جس طرف سے جا رہے ہیں تو کوئی پالیسی نہیں ہے. اسمبلی میں بھی اگر میں بتاؤں کہ کتنے ریزولوشن پاس ہو جائیں, کتنی بھی ہم لوگوں نے آوازیں اٹھا لی ہیں, لیکن جو سامنے بیٹھی ہوئی اشرفیہ یا حکومت کے طرف ہے وہ لوگ اس چیز میں. اچھا, اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے قیصر سجاد صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف, کہ یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی کے اندر جو جرمز ہوتے ہیں, جو بیکٹیریا ہوتا ہے, جو وہ بوائل کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں. اب جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ آرسینک ہے, تو کیا یہ ڈاکٹر صاحب بوائل کرنے سے اس کا جو مہلک یا زہریلے اثرات آرسینک کے ختم ہو سکتے ہیں, یا بوائل کرنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ قیصر سجاد صاحب دیکھیں, میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی آرسینک, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی 1-2 دن میں استعمال کرنے سے نہیں ہوتا ہے, سالوں کی بات ہے. لیکن کمپیریٹیولی جیسے میں نے کہا کہ اس کے اثرات لنگز پہ, بلیڈرز پہ, یورینری بلیڈرز پہ, کڈنی پہ یعنی گردے پہ, مثانے پہ, پھیپڑے پہ اور جلد پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اس میں یہ ان چیزوں پہ زیادہ کینسرز کے چانسز ہوتے ہیں اور کینسر ہوتا ہے ان کو. اس کے علاوہ جو ہے جو بیکٹیریا ہے جو کہ سیوریج کا ہے اور دوسری چیزوں سے, یہ تمام چیزیں مل کے ہمارے یہاں, جیسے میں نے کہا کہ مختلف بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, جس میں کہ ٹائیفائیڈ ہے, ہیپیٹائٹس اے ہے, بی ہے, کولرا ہے, گیسٹرو انٹرائٹس ہے. بہت زیادہ بچے جو ہے 12 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
کم از کم کمپیریٹیولی اگر آپ پانی سادہ پی لیتے ہیں, ایسے ہی کنٹامینیٹڈ پیتے ہیں, تو اس میں 100% چانسز ہوتے ہیں آپ کو بیمار ہونے کے. لیکن جو لوگ منرل واٹر کا بھی ایک ڈرامہ ہے, منرل واٹر خرید لیتے ہیں, وہ بھی کنٹامینیٹڈ, بہت سارے اس میں مسئلے مسائل ہیں, اس پہ الگ آپ بات کیجئے گا, لیکن وہ لوگ پھر بھی بہتر رہتے ہیں کمپیریٹیولی. اسی طرح سے جو لوگ گھروں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم آپ اپنی صحت کو اس کی جو پوائزنس ہے یا جو اس کا زہر ہے یا جو اس کا نقصان ہے یہ کم ہو جائے گا. پانی ضرور ابال کے پینا چاہیے, اس سے کم از کم آپ کی بہتری ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ آپ کو پرابلم کرے گا, بلکہ بہت بہتر محسوس کریں گے آپ کمپیریٹیولی. اچھا, اور شاہ بوسو صاحب آپ کے نزدیک, کیونکہ یہ تو میڈیکلی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہتر ہو سکتا ہے, یعنی یہ ایک طرح سے آپ بالکل زہر نہ پئیں, تھوڑا بہت اس کا اثر کم یا بہتر ہو سکتا ہے, اتنا نقصان نہیں ہوگا. وہ سب آرسینک بوائل کرنے سے آپ نے کیونکہ ریسرچ کی واٹر کمیشن میں, آپ کے نزدیک کیا اس کی کیا صورتحال ہے؟ ہوگا, لیکن اس کے اثرات دیر سے ہوں گے, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ آرسینک جو ہے وہ بوائل کرنے سے ختم نہیں ہوگی, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بوائل کرنے سے بیکٹیریاز تو مر جائیں گے, وہ بھی اگر آپ بہت ہائی اس کی جو کافی ہائر ڈگری پہ اگر آپ اس کو کریں, 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی, لیکن جو میٹلز ہیں, جو پانی میں میٹلز شامل ہیں مختلف قسم کے, اور ٹی ڈی ایس ہے, اس کو تو آپ بوائل کرنے سے بلکہ وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ اس کی جو اس کا ایوپریشن سے اس کی اور زیادہ جو ہے بڑھ جائے گی سالڈ, اس کا جو کنٹینٹ ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیویجولی آپ اگر کرنا بھی چاہیں تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو اس کو منیمائز تو آپ کر سکتے ہیں کسی حد تک, لیکن یہ ایک میسو پرابلم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں نیشنل لیول پہ, اگر نیشنل لیول پہ وہ نہیں کرنا چاہتے تو پروونشل گورنمنٹ کو وار فوٹنگز پہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے سر, دیکھیں صرف اتنا ہی کر لیں, دیکھیں واٹر باڈیز کو سیویج سے الگ کریں. اچھا, واٹر باڈیز اور سیوریج جو ہے یہ جب تک الگ نہیں ہوں گے, کوئی ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سولوشن نظر نہیں آئے گا. پھر آپ کو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہوں گے. سمندر میں جب آپ پانی پھینک رہے ہیں تو اس کو آپ کو ٹریٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ ظاہر ہے مرین لائف آپ کی تباہ ہو رہی ہے. دریاؤں میں اگر آپ جلدی اتنا, کیونکہ RBOD2 جب تک بنے وہ بھی پچھلے 15 سال سے بند پڑا ہوا ہے, ابھی وہ بھی کمیشن کو کریڈٹ جاتا ہے, جج صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. RBOD پہ اب کچھ کنسنسس بن رہا ہے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا, 14 ارب روپیہ ابھی شاید انہوں نے کہا ہے, کمٹ کیا ہے کہ ہم دے رہے ہیں. تو RBOD جب بنے گا تو اس سے ایک طرح سے ایک جو سیویج کا اور جو سم جو ہیں آؤٹیجز ہمارے وہ الگ آئیں گے, کم از کم وہ دریاؤں میں نہیں پڑیں گے. منچھر جو ہے ایشیا کی ون آف دا لارجسٹ لیکس, وہ ختم کر دی ان لوگوں نے, کیونکہ سارا انہوں نے اس کو گٹر بنا دیا. تو یہ سارے سٹیپس, لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک, میں معذرت سے بار بار کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے ایک بھی